وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ آیا قلوبنا غلف، کا معنی ہے ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ جب یہودی سے کہا جاتا تھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تو وہ یہ بہانہ بناتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے۔ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، یعنی ہر دل کی ایک فطرت ہوتی ہے، ہر دل میں اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ حق چیز کو قبول کرے، حق چیز کو قبول کرے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے۔ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا یہ اثر ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ یعنی آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر عظمت رسالت سمجھنے سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہمیں ایمان لانا ہے، جانتے ہوئے بھی لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے کہ جب تم نے مانا ہی نہیں تو تمہارے دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی حق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی نعمت تم تک پہنچ ہی نہ پائے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو ان کے منکر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوا۔ لعنت ہو انکار کرنے والوں۔ دیکھیے کفار و مشرکین نبی کے زمانے پہ، نبی کے زمانے اقدس میں جو لوگ تھے، وہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں یہودی لوگ اپنی کتاب توریت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی نبوت کے بارے میں پڑھ چکے تھے، ان کی شان عظمت کے بارے میں پڑھ چکے تھے، اور وہ لوگ یہاں تک کہ نبی تسلیم کرنے کے بعد جب آپ کے اور ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت انہوں نے رسول اور نبی تسلیم کیا، اور یہاں تک کہ آپ کے اور ہمارے نبی کے وسیلے سے انہوں نے دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کی، اور بہت سارے کفار و مشرکین سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگنے کے بعد، وسیلہ مانگنے کے بعد فتح اور نصرت ملی۔ لیکن جب آپ کے اور ہمارے نبی سامنے تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، تو پھر انہوں نے انکار کر بیٹھا۔ یہی بات ہو رہی ہے مصدق، تصدیق کرنے والی۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ گزشتہ کتاب سے مراد قرآن مجید سے پہلے توریت، انجیل، زبور اور جتنے بھی صحیفے آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے جتنے بھی نازل ہوئی، ہر کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نیز ان کتابوں نے قرآن کے نزول ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے
وہ خبریں سچی ہو گئی۔ یعنی پچھلی کتابوں میں قرآن نازل ہوگا اور کس پر نازل ہوگا یہ بھی بیان ہے۔ ساری چیزیں وہ لوگ پڑھ چکے تھے، پڑھنے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک نازل ہو چکا تو وہ پرانی جو خبریں ان کتابوں میں تھی وہ ساری کتابوں کی خبریں سچی ہو گئی۔ اب یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما عرفو، جانا پہچانا نبی۔ یہ اس آیت کی شان نزول بھی ہے، جانا پہچانا نبی۔ کہ جانا پہچانا نبی سے مطلب وہ لوگ آپ کے اور ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب پھر جب آپ کے اور ہمارے نبی سامنے حاضر آئے، تشریف لے آئے، تو وہ لوگ انکار کر بیٹھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح نصرت فرما۔ امی کہتے ہیں جو ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی سارے لوگوں کی ذمہ داری جن پر ہو ان کو امی کہا جاتا ہے، اور جن کو امی کا ایک معنی سردار بھی آتا ہے۔ امی کا ایک معنی بہت سارے امی کے معنی آتے، تو امی کا معنی آپ یہ لے لیجئے کہ امی کا معنی جو سردار بن کے آئی۔ نبی امی کے صدقے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ وہ لوگ اس طرح دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ یہودی لوگ پہلے آپ کے اور ہمارے نبی کے نام کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نام کی برکت سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ وہ ہر کام کے لیے آپ کے اور ہمارے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو اب یہاں سے ایک اہم مسئلہ ہمیں اور آپ کو معلوم یہ ہوا کہ وسیلے کا سلسلہ آپ کے اور ہمارے نبی کے تشریف آوری سے پہلے سے بھی چل رہا ہے۔ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہیں یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو ابھی بعد میں آئے، ہم سے پہلے جو یہودی لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہونے کے بعد آپ کے اور ہمارے نبی کے زمانے تک رہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نام کے برکت سے دعائیں مانگتے تھے، آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے تو ہمیں فتح و نصرت ملتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وسیلہ یہ ہم پہلے طریقے سے نہیں لیتے بلکہ وسیلہ بہت پہلے ہی سے چلا آتا ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام پاک کی یہ برکت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو آج کے یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی لوگ تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے نام کے برکت سے کامیاب ہوتے تھے، فتح و نصرت ہمیں ملتی تھی۔ یہ تو ان یہودیوں کی بات ہے۔ اللہ نے نبیوں کے گناہوں کو بھی بخشا ہے آپ کے اور ہمارے نبی کے نام کے برکت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ایک عرش بری پر میں نے نام دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام کو لیا اور کہا اے اللہ تجھے اس نام کا واسطہ جو تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس نام کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس نام کا واسطہ لیا، آپ کے ہمارے نبی کے نام کا وسیلہ لیا، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد اب مخلوق کی حاجت روائی کا وسیلہ، یعنی وسیلہ یہ کیا چیز ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے اور ہمارے نبی، دیکھیے دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے ہی لوگ آپ کے اور ہمارے نبی سے اپنے حاجات کو پوری کر رہے ہیں۔ تشریف آوری سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میرے وسیلے سے دعائیں مانگو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہ معمول رہا، اور سلف و صالحین کا یہ طریقہ
تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یوں لکھا ہے فتویٰ رضویہ میں اپنے رسالوں میں کہ اگر دعائیں قبول ہونے میں دیر ہوتی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جائے تو وسیلہ دیکھیں کتنی بابرکت اور کتنی مبارک چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کی دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو اور آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جائے تو یہ دو نام لے لو، دو نام کی برکت سے آپ کی دعائیں بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ وہ دو نام کیا ہے؟ وہ دو نام آپ کے اور ہمارے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اور ہمارے نبی کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو نام مبارک کی برکت ہے۔ آپ ان دونوں نام کو کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تو اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ آپ کے اور ہمارے نبی کے والدین کی نام کی برکت ہے، اور آپ کے اور ہمارے نبی کے والدین کا مقام کس صدقے میں بڑھا جب اس نبی کا وسیلہ لیں گے تو یقیناً ہماری دعاؤں میں تاثیر آئے گی، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو دوسروں کی باتوں میں نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا۔ دیکھیے آپ کے اور ہمارے نبی کی ضرورت کن کن کو نہیں پڑی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی آپ کے اور ہمارے نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس چیز کو لکھا۔ اب اس چیز سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وسیلہ یہ حرام نہیں ہے، وسیلہ جائز ہے، بلکہ اللہ نے خود بھی کہا کہ میری بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہو تو کسی کو وسیلہ بناؤ، کسی کو سے مراد میرے محبوب کو اپنا وسیلہ بناؤ تو تم بہت جلدی میرے پاس پہنچ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو